السلام علیکم، دس از می ڈاکٹر فیض احمد۔ وہ اسٹوڈنٹس جو کہتے ہیں کہ ہمارا شوق بہت زیادہ ہے میڈیکل فیلڈ کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کنسرن کسی میڈیکل فیلڈ کے ساتھ ہو، لیکن ہمارے مارکس کم ہے انفارچونیٹلی، یا ہم اتنی اسٹڈی نہیں کر سکتے جتنی اسٹڈی MBBS اور BDS کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو ان اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بیسٹ اپرچونیٹی ہے اور وہ ہے KMU CAT کی، خیبر میڈیکل یونیورسٹی سینٹرلائز ایڈمیشن ٹیسٹ کی۔ خیبر میڈیکل یونیورسٹی سینٹرلائز ایڈمیشن ٹیسٹ مینلی دو جگہوں پہ ہوتا ہے، ایک KPK میں اور دوسرا اسلام آباد میں۔ KMU کا ایک نیا برانچ ہے اسلام آباد میں، اب وہاں پہ بھی کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ایک مین ڈفرینس نوٹ کیجئے ان دونوں میں۔ جو KMU ہے پشاور والا، تو وہ صرف اور صرف KPK والوں کے لیے ٹیسٹ ارینج کرتی ہے، اور جو اسلام آباد والی ہے تو وہ پورے پاکستان انکلوڈنگ کشمیر والوں کے لیے بھی ٹیسٹ ارینج کرتی ہے۔ تو KMU CAT اسلام آباد کی ایڈمیشن ابھی رجسٹریشن سٹارٹ ہو گئی ہے۔ KMU CAT جو پشاور والا ہے اس کا ایڈمیشن سٹارٹ نہیں ہے، جو KPK کے لیے مینلی ہے وہ اس کا ایڈمیشن سٹارٹ نہیں ہوا، لیکن جو اسلام آباد والی ہے اس کا رجسٹریشن سٹارٹ ہوا ہے۔ KMU CAT میں آپ کو MBBS اور BDS کے علاوہ بہت زیادہ ادر فیلڈز ملیں گے، لیکن ان فیلڈز میں کچھ فیلڈز ایسے ہیں جو بہت زیادہ بیسٹ ہے، جس کے جابز بھی پاکستان میں زیادہ ہے اور جس کی اسکوپ زیادہ ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ فیلڈز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ باقی آپ لوگ اپنی انٹرسٹ کے بیس پہ سلیکشن کر سکتے ہیں۔ جو فرسٹ نمبر پہ میں ریکمنڈ کرتا ہوں وہ ہے BS نرسنگ کا۔ BS نرسنگ کی جاب زیادہ ہوتی ہے، اس کی سیلری زیادہ ہوتی ہے، اور مطلب فری جاب ہوتا ہے، آپ وارڈ میں بھی گھوم سکتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی مطلب ایک اسپیسیفک جگہ تک ایسوسیٹ نہیں ہوگی، لائک اگر آپ OT اسسٹنٹ ہو یا آپ نے کوئی سرجیکل کیا یا اینستھیزیا تو آپ صرف آپریشن تھیٹر میں ہوگے، اگر آپ BSN کرو گے تو پورے وارڈ میں آپ کی ڈیوٹی ہوگی، تو BSN کے اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ فرسٹ نمبر پہ میں یہ ریکمنڈ کرتا ہوں میل فیمیل بوتھ کے لیے۔ اگر BSN میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا، ایگریگیٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ نیکسٹ اپنے لیے رکھ لے DPT ڈاکٹر آف فزیوتھراپی۔ یہ 5 ایئر پروگرام ہوتا ہے، اس کا کورس آلموسٹ سیم ایز MBBS ہوتا ہے، ڈیوریشن بھی سیم ایز MBBS ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کا کنسرن زیادہ مسلز اور اسکلیٹن کے ساتھ ہوتا ہے آپ کا اپروچ۔ تو ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ایک بیسٹ کورس ہے، یہ اس کا 5 ایئر پروگرام ہوتا ہے، اس کا ایئر وائز ہوتا ہے، سیمسٹر وائز نہیں، تو DPT سیکنڈ آپشن اپنے لیے رکھ لے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ MLT میڈیکل لیب جو ٹیکنیشین ہوتا ہے اس کا BS بھی کر سکتے ہیں، کارڈیالوجی کا بھی، لیکن یہاں پہ میں آپ لوگ کو صرف ایک سجیشن دیتا ہوں، وہ پروگرام کرے، وہ فیلڈ سلیکٹ کرے جس میں آپ اپنے لیے ایک پرائیویٹ سیٹ اپ چلا سکتے ہو۔ اگر آپ ایسا فیلڈ کرو گے جس میں آپ پرائیویٹ سیٹ اپ چلا نہیں سکتے، تو آپ صرف اور صرف جاب تک باؤنڈ ہوگے، آپ اپنی سیلری تک باؤنڈ ہوگے پوری لائف۔ اگر آپ ایسا فیلڈ سلیکٹ کرو گے جس میں آپ پرائیویٹ سیٹ اپ چلا سکتے ہو، تو اس میں آپ کافی ارن بھی کر سکتے ہو، اور ساتھ میں اپنی پرائیویٹ سیٹ اپ بھی چلا سکتے ہو۔ تو DPT ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ لوگ اپنی پرائیویٹ سیٹ اپ، اپنی کلینک چلا سکتے ہیں۔ MLT ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ لوگ اپنا لیب چلا سکتے ہیں۔ ریڈیالوجی ایسا فیلڈ ہے، کارڈیالوجی ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ لوگ اپنا پرائیویٹ سیٹ اپ چلا سکتے ہیں، تو وہ فیلڈ سلیکٹ کریں جس میں آپ اپنا پرائیویٹ سیٹ اپ چلا سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ کون اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ KMU CAT اسلام آباد کا جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے پورے پاکستان کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ تھا کشمیر کا، اس نے پریویس ایئر مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا کشمیر کے لیے کوئی اسپیسیفک سیٹ نہیں ہے؟ تو کشمیر کے لیے KPK کا جو KMU ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اسپیسیفک سیٹس نہیں ہے، لیکن کشمیر والوں کے لیے KMU CAT جو اسلام آباد والا ٹیسٹ ہے اس میں سیٹس ہے، مطلب کشمیر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے اپلائی کیسے کرنی ہے؟ اپلائی اس کے لیے آن لائن ہے، آپ لوگ اس کے لیے آن لائن اپلائی کرو گے، نہ کہ جا کے کیمپس میں۔ آن لائن اپلائی ہے، آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی نیٹ کیپی والے سے اس کی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے نیٹ کیپی والوں کو زیادہ پیسے نہیں دینے، اس کے 100-200 روپے سے زیادہ نہیں دینے۔ اگر خود کرنی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر خود نہیں کرنی تو کسی بھی نیٹ کیپی والے کے پاس جائے اور وہاں پہ اس ٹیسٹ کے لیے آن لائن رجسٹریشن کرے، اور جو بینک چالان آپ کو دیا جاتا ہے تو اس بینک چالان کے 3000 روپے آپ نے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرنی ہے ہر ٹیسٹ کے۔ اگر آپ ٹیسٹ نمبر 1 دینا چاہتے ہو، ٹیسٹ نمبر 2 یا 3، تو اس کے لیے آپ نے الگ الگ 3000 روپے جمع کرنی ہے بینک چالان کے تھرو۔ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم سارے لوگ ایک ہی ٹیسٹ سینٹر جائیں گے، یعنی اسلام آباد؟ KMU CAT کا جو اسلام آباد والا ٹیسٹ ہے اس میں صرف اور صرف ایک سینٹر کو فی الحال رکھا گیا ہے، اور وہ ہے اسلام آباد والا سینٹر۔ اسلام آباد سب لوگوں نے جانا ہے، چاہے اس کا تعلق کشمیر سے ہو یا
जो अदर प्रोविंसेस है पाकिस्तान के उससे हो, तो आप लोगों ने जाना है टेस्ट के लिए इस्लामाबाद। वहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट रखा है कि रीज़नेबल बेसिस पे आप लोगों को दूसरे जगहों में सेंटर दिए जाते हैं। रीज़नेबल बेसिस है, उसका मतलब ये है कि अगर आप डिसेबल हो, आपको कोई जेन्युइन इशू है, बीमार हो, आपने अप्लाई की है या आप आ नहीं सकते, तो उसके लिए मैं भी, अभी तक तो उन्होंने नहीं रखा, मैं भी कि वो उसके लिए सेपरेट सेंटर रखे, लेकिन उस सेपरेट सेंटर की अनाउंसमेंट वो बाद में करेंगे। अभी तक फ़िलहाल उन्होंने कुछ ऐसा नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है कि ये लोग 3 टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टेस्ट नंबर 1, 2 एंड 3। टेस्ट नंबर 1 कब होगा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, 2 कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, और टेस्ट डेट, वो सारे मैंने आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब के कम्युनिटी में शेयर की है। आप मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी पे जाए, वहाँ पे मैंने पोस्ट में पूरा डिटेल दिया है। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टेस्ट नंबर 1 का डेट क्या है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाला है और कब बंद होगा, और टेस्ट नंबर 1 के लिए जिसने अप्लाई किया तो उसका टेस्ट डेट कब है, वो सारी डिटेल आप लोग मेरी कम्युनिटी में एक पोस्ट है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब एक स्टूडेंट है, अगर उसने एक टेस्ट फेल किया तो वो क्या करेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, वो जाके दूसरा टेस्ट दे सकता है। अगर दूसरा उन्होंने फेल किया तो वो जाके तीसरा टेस्ट दे सकते हैं। फिर जिस टेस्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा है तो वही मार्क्स आपने एडमिशन के टाइम पे उन्हें मेंशन करना है कि मैंने जो सेकंड टेस्ट दिया है या मैंने जो फर्स्ट टेस्ट दिया है जिसमें आपके मार्क्स मैक्सिमम है, मैं चाहता हूँ कि मेरे ये वाले मार्क्स एडमिशन के टाइम पे मेंशन हो और इसको कंसिडर किया जाए। तो आप 3 टेस्ट दे सकते हैं। अगर टेस्ट नंबर 1 में आपके मार्क्स कम है, कोई बात नहीं, सेकंड है, टेस्ट नंबर 3 है, लेकिन एक बात याद रखिए कि टेस्ट नंबर 1 के लिए आप लोगों ने 3000 जमा करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं टेस्ट नंबर 2 देता हूँ तो उसके लिए आपने अलग 3000 जमा करनी है, और टेस्ट नंबर 3 के लिए आप लोगों ने अलग जमा करनी है। एक ही फॉर्म में आप तीनों टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पैसे आप लोगों ने सबके लिए अलग अलग जमा करने हैं, यानी तीनों के लिए सेपरेट बैंक चालान लेनी है और वो बैंक में जमा करनी है। कुछ स्टूडेंट सवाल करते हैं कि जिस तरह एमडी कैट में पासिंग मार्क्स होते हैं, क्या यहाँ पे भी पासिंग मार्क्स का कंसेप्ट है? केएमयू कैट में पासिंग मार्क्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे पासिंग मार्क्स नहीं है, आपने जितने मार्क्स ले लिए बस वही मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ पे पास फेल का कोई कंसेप्ट नहीं। चलो, रजिस्ट्रेशन भी हमने कर दी, पैसे भी हमने जमा किए, एडमिशन भी हमारा हो गया। अब सेमेस्टर का फ़ी कितना होगा? यहाँ पे सेमेस्टर का फ़ी कम होता है प्राइवेट के मुकाबले में। गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता कि इसका कोई फ़ी नहीं है, गवर्नमेंट का फ़ी होता है लेकिन वो कम होता है बनिस्बत प्राइवेट के। प्राइवेट में बहुत ज़्यादा फ़ी होता है, वो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो गवर्नमेंट वाला फ़ी होता है वो कम होता है प्राइवेट के मुकाबले में। तो आप लोग को चाहिए कि इस टेस्ट को मिस ना करें। और दूसरी बात, अगर आपने प्राइवेट में भी एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी आपको केएमयू कैट टेस्ट लाजमी देना है। पाकिस्तान में आपने जहाँ पे भी प्राइवेट के लिए या केपीके में आपने जहाँ पे भी प्राइवेट के लिए एडमिशन करना है तो उसके लिए भी आपने केएमयू कैट का टेस्ट लाजमी देना है, क्योंकि इस टेस्ट के बेस पे आपको प्राइवेट में भी एडमिशन मिलेगा। अब तक के लिए जितने इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोग की जो भी क्वेरीज है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।